اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھے محمد و آل اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت خانہ خدا میں موجود ہیں، اور خاص جس ذکر میں مشغول ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے نامزد اور چنے ہوئے وہ اجساد نورانیہ، وہ اہل بیت علیہم السلام کے جو کہ ہدایت کے مینار ہیں، نجات کی کشتی ہیں، ان کے ذکر میں مشغول ہیں۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان جہاد رضوی قرار پایا ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کا جہاد۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم فقط اگر اس حد تک ان کو جانیں کہ ان کا نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے، کب شہادت ہوئی، کس نے شہید کیا، ازواج کتنی تھیں، اولادیں کتنی تھیں، یہ کس کے بیٹے تھے، اور اس کے بعد ہماری معرفت کا سلسلہ یہاں ختم ہو جائے تو اتنی جانکاری جسے کہتے ہیں، اتنی معلومات جو ہم نے جمع کی ہے، قرآن کریم کی طرف مراجعہ کریں، یعنی رجوع کریں اور پھر پوچھیں کہ میں اس امام کے لیے اس انداز کی معلومات رکھتا ہوں، تو قرآن کچھ اس انداز سے جواب دیتا ہے کہ ماضی میں کچھ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ کو پہچانتے تھے، کیسے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے رسول کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اشارہ علماء یہود کی طرف ہے کہ یہ یہودی رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ آیت علماء یہود کی شان بیان نہیں کر رہی ہے، بلکہ علماء یہود کی ہیجو کر رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھنے سے محسوس ایسا ہوتا کہ اگر رسول اللہ کو کوئی ایسا پہچانتا ہو جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو تو اس سے اچھی معرفت اور کیا ہو سکتی۔ لیکن اگر آیت کے باطن میں نظر کی جائے تو اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ ہم نے جو پاک و پاکیزہ نفس قرار دیا، ہم جس طرح سے چاہتے ہیں کہ انہیں پہچانا جائے، یہ اسے ویسا نہیں پہچان رہے ہیں، بس ایسے ہی پہچان رہے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ یہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا، وہ عبداللہ کا بیٹا۔
تو جہاں فقط نسبتوں سے پہچان رہے ہوں کون کس کا بیٹا، اسی عنوان سے یہ رسول اللہ کو بے پہچان رہے، جبکہ اللہ رسول اللہ کو بے حیثیت رسول اللہ پہچانوانا چاہتا ہے، اس کی معرفت یہ نہیں رکھ رہے۔ تو اب اگر قرآن نے اصول بیان کر دیا تو یہ اصول فقط رسول اللہ پر رک نہیں جائے گا، بلکہ جو نفس رسول ہے اس کی طرف بھی یہ اصول منطبق ہو جائے گا کہ یہ ان ائمہ کو بھی فقط اتنا ہی جان رہے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ ان کے بیٹے ہیں، بحیثیت امام نہیں جان رہے ہیں، بحیثیت امام زمان نہیں جان رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جو ائمہ کو بحیثیت امام زمان جانتے تھے، وہ امام کے اشاروں کو سمجھتے تھے کہ امام اگر سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو زبان پر سوال نہیں آتا کہ کیوں سفر کر رہے ہیں، وہاں کیوں جا رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں جا رہے۔ جب امام نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ ہمارا سامان سفر آمادہ پائیں گے، کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور وہ جو فقط امام کو ایک مقدس ہستی کے طور پر فقط جانتے تھے کہ نسبتیں بہت اہم ہیں، مقدس ہیں، قابل احترام ہیں، تو ان سے محبت کا تقاضا بھی یوں ہی کر رہے تھے کہ نہ جائیے، یہ کہاں جا رہے ہیں، قتل ہو جائیں گے، یوں ہو جائے گا، اچھا آپ جا رہے ہیں تو بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ضرور ہے، لیکن معرفت سمجھنی ہے تو پھر غازی ابو الفضل کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ زبان پہ کوئی سوال آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ جب امام زمان نے کہہ دیا چلنا ہے تو چلنا ہے، زمین ادھر ہو جائے آسمان ادھر ہو جائے، امام کی اشارے کے اوپر چلنا یہی مطیع کا کام ہے۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ کیسی اطاعت کی؟ حتی اتاک الیقین، جہاں تک کہ شہادت کی منزل پر پہنچ گئے وہاں تک آپ کی اطاعت گئی ہے۔ تو یہ جو ایام ہمارے درمیان آتے ہیں، جیسے 11 ذی القعدہ آنے والی ہے، امام سے منسوب ہے، نہ فقط امام سے منسوب ہے، میں کہتا ہوں امامت سے منسوب ہے۔ ہر وہ تاریخ جو آپ کو اور ہمیں خدا کی دی ہوئی نعمت کی طرف متوجہ کرے اور اس کے ثمرے کے طور پر، اس کے نتیجے کے طور پر میں اور آپ خدا سے متصل ہو جائیں، تو وہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، ایام اللہ کہلاتا ہے، خدا کا دن کہلاتا ہے۔ تو آج کا جو گزرنا ہوا دن ہے یہ خدا کا دن کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ خدا نے جس کو نعمت قرار دیا ہے وہ اس زمین پر آپ کے اور میرے لیے کیسے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور پروردگار عالم کے دین کی بقا کے لیے جہاد کیسے کر رہے ہیں۔ ابتدائی معلومات بچوں کو دینے کے لیے فقط، یہ کون سی معلومات ہے؟ یہ بچوں کو دینے کے لیے معلومات ہے۔ جوانوں کو اور بزرگوں کو یہ معلومات فقط معلومات کی حد تک ہے کہ ولادت کب ہوئی، جانتے ہیں 11 ذی القعدہ، اور جو سال ہے وہ 148 ہجری۔ اگرچہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہوئے خود ایک سوال قائم کرنا چاہوں گا، بہت توجہ رکھیے۔ جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی 8ویں امام کا نام آتا ہے تو ایمان سے بتائیے ذہن میں جو غالب روایات اور واقعات آتے ہیں وہ کون سے آتے ہیں؟ خراسان، ایسا ہی ہے نا، شاہ خراسان ہم نے کہا انہیں، اور شاہ خراسان کا نام سنتے ہی ہم نے غریب طوس، تو طوس کا سلسلہ، طوس کا نام، طوس کا ماحول ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ آئیے ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن پہ، ہمارے پردہ ذہن پر جو حوادث زمانہ آشکار ہوتے ہیں یہ کتنی مدت کے حوادث ہیں۔ مثلا امام علیہ السلام کی ولادت
148 ہجری میں 11 ذیقعد میں ہوئی، اور خاص جو شہادت ہے اس کی 2 تاریخیں ہیں۔ پہلی تاریخ حیران رہ جائیں گے، 202 ہجری ہے، جناب شیخ طوسی نے تو یہی لکھا ہے، اور دوسری تاریخ لیجئے تو 203 ہجری ہے۔ اگر 202 ہجری آپ کی شہادت کی تاریخ لے لی جائے تو صفر کے مہینے 202 ہجری میں شہادت ہے، تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ امام علیہ السلام مدینے میں کب تک ہیں۔ تو حضرت رسول جعفریان کی تحقیق کو اگر اٹھایا جائے تو اس میں رمضان کے ابتدائی حصے میں 201 ہجری امام مدینہ میں نظر آتے ہیں، اور رمضان ہی کے اندر سفر اختیار کر لیتے ہیں اور مرو پہنچ جاتے ہیں۔ مرو جو ہے وہ عراق، یہ خراسان کے باہر کے علاقوں میں اب تو خیر شامل ہی ہے، تو تقریباً ایران پہنچ جاتے ہیں۔ تو کب پہنچے؟ کہا 201 میں تو یہی مدینہ میں تھے، رمضان میں، اور رمضان میں ہی سفر اختیار کیا اور پھر وہاں پہنچ گئے۔ تو اگر رمضان میں ہی وہاں پہنچ گئے ہیں 201 ہجری میں، اور 202 ہجری سفر میں شہادت ہوتی ہے، تو پھر وقت کتنا لگا مدینہ خراسان میں؟ بہت مختصر، 6 مہینے مختصر۔ اور اگر 203 ہجری بھی لے لی جائے تو 6 مہینہ یہ جوڑیے، سال کو جوڑ لیجئے، تو بہت سے بہت ہوا تو 1.5 سال۔ تو دونوں روایات کو اگر لیتے ہیں تو 6 مہینے سے لے کر 1.5 سال یہ عرصہ امام کا خراسان میں گزرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے امامت کی ذمہ داری کب سنبھالی ہے؟ تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ جب شہادت ہوئی 183 ہجری میں 7ویں امام کی 25 رجب، تو امام نے امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ تو اب 183 وہاں جوڑیے، 203 ادھر جوڑیے، تو یہ جو 20 سال کا عرصہ ہے امام ہیں، امام کی مدت امامت 20 سال پر محیط ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نام سنتا ہوں خراسان ذہن میں آتا ہے، جو کہ 6 مہینے سے لے کر 1.5 سال۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 18 سال امام کہاں ہیں، اور اس 18 سال میں امام کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب اگر آپ کے پاس واقعات نہ ہوں تو یہ خود ایک سوال ہوگا کہ وہ امام جو 20 سال امام ہیں پہلے درجے میں، کیا مجھے اس عنوان سے امام کے 20 اقوال یاد ہیں؟ نہیں یاد۔ اب اگر نہیں یاد ہیں مگر میں امام کو جانتا ہوں کہ یہ علی ابن موسیٰ رضا ہیں، تو قرآن کہے گا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بس ایسے ہی جانتے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اگر بحیثیت امام جانتے ہیں تو پھر امام کی شخصیت سامنے ہوگی، امام کی سیرت سامنے ہوگی، جس قدر ممکن ہو سکے گا امام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ایام آتے ہیں یہ تذکر دیتے ہیں کہ ایک اور دن آ گیا امام سے منسوب، بتاؤ کتنا جانتے ہو، اور فقط جانتے نہیں پہچانتے کتنا ہو۔ جاننے کے بعد اگلی منزل پھر پہچاننے کی ہوگی، معرفت کتنی رکھتے ہو۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جاہلیت سے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ حدیث یہی کہہ رہی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اور امام زمان کی معرفت نہ رکھتا تھا جاہلیت کی موت مر گیا۔ وہ حدیث یہ نہیں کہتی کہ جو مر گیا ایسا مر گیا کہ جو اپنے امام کا علم نہیں رکھتا تھا۔ علم رکھنا ہلاکت سے نہیں بچاتا، معرفت ہلاکت سے بچاتی ہے۔ تو 20 سال میں امام کا جہاد کیا ہے؟
آئیے یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ 20 سال میں امام کا جہاد، پہلا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ جہاد کا مطلب تو تلوار ہوتا ہے، امام نے تو تلوار ہی نہیں چلائی، اور جب تلوار نہیں چلائی تو جہاد ہی نہیں کیا۔ یہ کون ہے کہ جس نے ہمارے ذہن میں یہ تصویر ڈالی ہے؟ کہیں یہ کوئی سازش تو نہیں ہے؟ اور اگر میری بات سن کر عجیب لگے تو اس وقت جو لوگ مجھے انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں خاص، اور آپ لوگ جب یہاں سے واپس جائیے گا تو جائیے google.com.pk پہ جائیے گا اور وہاں لکھیے گا جہادی تنظیم، اور پھر دیکھیے گا وہ تصاویر کون سی دکھاتا ہے۔ لکھیے گا اسلامی جہاد، تو پھر دیکھیے گا وہ تصویریں کون سی دکھاتا ہے۔ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ جہاد کیا ہوتا ہے تو وہ تمہیں کچھ منہ چھپائے ہوئے لوگ دکھاتا ہے جن کے ہاتھوں میں گولہ بارود ہوتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں کہ جو تکفیریت کرتے ہیں، جو مسجدوں میں جا کے پھٹ جاتے ہیں، جو بم بلاسٹ کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں۔ جب یہ تصویر دکھا چکتا ہے تو کہتا ہے دیکھو یہ کیا تھے؟ مجاہدین تھے۔ کس کاز کے مجاہدین تھے؟ کہا اسلامی جہاد کر رہے تھے۔ اچھا، they were Islamic militants۔ اور جب اسلامک ملیٹنٹس کے نام سے ان کو پہچنواتا ہے تو کہتا ہے جانتے ہو جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو کون تھا جس نے ہمارے ذہن میں یہ جہاد کا عنصر ڈال دیا؟ اور فقط یہ نہیں، اس کے اوپر سیمینارز ہوتے ہیں آپ کے پاکستان کی اسلامی سلطنت کے اندر بھی، کہ یہ جو جہاد کی آیات ہیں یہ بچوں کے ذہن کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بچوں کے کورس سے جہاد کی آیتیں نکال دیجئے، کچا ذہن ہے۔ یہ ترانہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے بچوں کی برین واشنگ کر رہا ہے۔ دیکھیے چیزیں وہی ہیں جو کہ چیز کو کسی اور طریقے سے دکھاتی ہیں۔ اس کو دجل کہتے ہیں، اور یہ کرنے والا دجال ہوتا ہے۔ یہ وقت کا دجال ہے جو آپ کو اور مجھے یہ تصویر دکھاتا ہے جہاد کی۔ لیکن جہاد کی وہ تصویر جو قرآن دکھاتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی جہاد جہادہ سے ہے، فعلہ کے وزن پر جہادہ۔ یہ دمہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور فتح کے ساتھ بھی، جہادہ بھی کہہ سکتے ہیں، جہادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب جہادہ کہتے ہیں اور جہادہ کہتے ہیں تو اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق واضح ہے۔ جب ہم دمہ کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب طاقت ہوتا ہے، جہادہ طاقت۔ اور جب جہادہ کہیں گے فتح کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے من قولک اجہد جہدک فی هذا الامر ای ابلغ غایتک، یعنی کسی خاص مقصد کے لیے اپنی پوری قوت سے کوشش کرنا کہ وہاں پہنچ جاؤں، اس کو جہادہ کہتے ہیں۔ اپنی پوری یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کوئی گول ہو، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنی پوری قوت لگا دی جائے کہ میں اس گول کو اچیو کر لوں، اس پورے پروسیس کو جہادہ کہتے ہیں۔ اور یہاں سے نکلتا ہے جہاد، ایسا ہی ہے نا؟ اور جو یہ کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجاہد۔ مثلا ہمارا گول کیا ہے؟ کہ معاشرے سے جہل ختم ہو جائے، تو ہم تعلیم عام کریں گے۔ تو تعلیم کا عام کرنا کیا ہوا؟ ہمارا گول ہوا۔ اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہم اپنی پوری قوت لگا دیں کہ کیا کر دیں پوری قوت کے ساتھ کہ معاشرے سے جہل ختم ہو جائے، جہاد ہے۔ ایک بچہ اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلا ہے، کیوں؟ اپنی پوری قوت صرف کر رہا ہے کہ میں اپنے جہل کو ختم کر کے علم کا حصول کر لوں، تو کیا کہلائے گا؟ مجاہد۔ اسی لیے طلب علم کے
راستے میں اگر موت آ جاتی ہے تو موت نہیں ہوتی، شہادت ہوتی ہے۔ مجاہد کو موت کہاں آتی ہے؟ مجاہد کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ طالب علم کا اگر بستر پر بھی مر گیا ہے تو شہادت کیوں ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آل محمد کی محبت میں مر جانا شہادت کیوں ہے؟ آل محمد کی محبت کو درک کرنا اور پھر دل میں تشویق ہونا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، ہر گزرتا ہوا لمحہ ان کی تشویق، ان کی اطاعت میں گزر رہا ہو، ایسے عالم میں اگر موت نہ آ جائے تو موت کہلائے گی یا شہادت؟ اب سمجھ میں آیا کہ حب آل محمد میں مرنا شہادت کیوں ہے۔ یہ بھی جہاد ہوا، یعنی مجاہد ہوئے، میدان میں مرنا ضروری نہیں ہے، بستر علالت پر بھی اگر مرے ہو تو مرے تھوڑی ہو۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، یہ تو علی سے ملاقات ہے، یہ تو جن کے راستے میں تھا انہی سے ملاقات ہے۔ تو اس اعتبار سے جہادی تنظیم جب آپ کو کہا گیا تو کیوں نہیں المہدی ایجوکیشن کا نام ذہن میں آ گیا، جو علوم آل محمد کو عام کر رہی ہے؟ کیوں نہیں کسی فلاحی ادارے کا نام ذہن میں آ گیا؟ کیوں نہیں اس ادارے کا نام ذہن میں آیا جو کہ اپنا فعال کردار معاشرے میں ادا کر رہا ہے؟ یہ جہاد نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ ایک ڈاکٹر، اگر کوئی تنظیم طب کے موضوع پر بنی ہوئی ہے، اگر ڈاکٹرز کی کوئی جماعت ہے اور وہ والنٹیئرلی بیسس کے اوپر غربا کی طرف ہر معاشرے میں ہر اس حصے میں جا رہے ہیں جہاں پر طب کی سہولیات موجود نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں صحت اور سلامتی رہے، ایک مستحکم معاشرہ تشکیل پائے جہاں پر بیماریاں نہ ہوں، تو یہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے۔ تو کیوں نہیں کوئی ڈاکٹرز کی تنظیم کا نام جہادی تنظیم کے نام سے آیا؟ اس لیے کہ بتانے والے نے فقط ایک چہرہ دکھایا ہے جس کو اصلاً ہم پہلے درجے میں تو قتال کہتے ہیں، جہاد نہیں کہتے۔ قتال is the part of jihad, it is not the all of it, it is the part of it۔ اور اس قتال کے اندر بھی شرائط ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لا حول ولا قوت، سب جائز نہیں ہے، شرائط ہیں، ان شرائط کے اوپر پھر اپنے وظیفے پر عمل کرنا۔ اب میں نے آپ کے سامنے جہاد بیان فرما دیا، اب مجھے بتائیے جو جہاد کی تصویر اب آپ کے سامنے کھنچ رہی ہے، تو مجھے بتائیے آپ کے کون سے امام نے جہاد نہیں کیا؟ وہ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں، ان کا نام فقط ہمارے لیے اتنی تقویت بخشتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف نہ فقط اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ ان کے جہاد کو دیکھ کر تو ہم اپنے جہاد کے لیے روشنی طلب کرتے ہیں۔ آپ کے کون سے امام نے قیام نہیں کیا؟ قیام کسے کہتے ہیں؟ قیام بھی تو وہی ہے کہ میں ظلم و جور و ظلم اور استبداد کے نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، تسلیم نہیں کر رہا، ذلت کو قبول نہیں کر رہا، حیات من الذلہ۔ اب بتائیے کون سے امام نے قیام نہیں کیا؟ آپ کے سارے ائمہ نے قیام کیا، آپ کے سارے ائمہ کے اصحاب ڈٹے رہے آخر وقت تک، چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ قیام نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے جب امام علیہ السلام کے جہاد کی طرف دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا ہاں جہاد کیا ہے۔ انداز مختلف ہیں لیکن جہاد سب کر رہے ہیں۔ کوئی تلوار نکال کر جہاد کر رہا ہے، کوئی تلوار نیام میں رکھ کر جہاد کر رہا ہے، کوئی خطبوں سے جہاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فقط ائمہ کی بات نہیں ہے، جو ائمہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا نا، دو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ذوالفقار سے، نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے۔ آباد القما پہ ہے بستی شہید کی،
خشکی میں غرق ہو گئی کشتی یزید کی. تو ایسے مجاہدہ جہاد نہیں کر رہی تو اور کیا کر رہی ہے؟ اپنے امام زمان کے حق کے دفاع کے لیے اگر میدان میں نکلی ہوئی ہے. تو یقیناً مجاہدہ ہیں، جہاد کر رہی ہیں. بالکل اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں تو اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی جہاد فرما رہے ہیں. کیسے؟ آئیے بتلاتے ہیں. میں نے ابتدا میں سورہ مبارکہ حدید کی آیت کی تلاوت کی، 25ویں آیت ہے، 57 نمبر کا سورہ. اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا ہے، میزان کو بھیجا ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قیام کریں. سارے کام خدا نے کیے، رسولوں کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، میزان کو بھیجا، سب خدا کر رہا ہے. مگر آخری کام کہتا ہے نہیں، ہم نہیں کریں گے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، کام تم کرو گے. لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ جو عدل کے ساتھ قیام کرنا ہے یہ تم قیام کرو گے. ہاں، اس قیام کے لیے جو حول اور قوت تمہیں درکار ہے وہ ہم تمہیں دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ تم ہمارے مقابلے پر یہ کام کرو گے کہ ہماری حول اور قوت تمہیں نہیں چاہیے. تمہیں حول بھی چاہیے، تمہیں قوت بھی چاہیے. ارے ہماری حول اور قوت کے علاوہ تو شیطان بھی اگر رہنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے ہی اذن مانگتا ہے کہ مجھے اذن دے دے، مجھے مہلت دے دے. وہ بھی جانتا ہے مہلت خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے گا. جس زندگی کو لے کر وہ آپ کو اور ہمیں بہکانے پر تلا ہوا ہے نا، اس زندگی کو رکھنے میں وہ خدا کا محتاج ہے. اور یہ وہ بھی جانتا ہے، اس میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے اس کو اس کی عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے کہ مجھے مہلت دے، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، دے دی تجھے وقت معلوم تک کی مہلت، جو کرتا ہے کر. بھر دوں گا جہنم کو ان سب سے جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے. وہ بھی کہتا ہے سب کو بہکاؤں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں. عذر کہہ چکا، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو تو نہیں بہکا سکوں گا لیکن میں بہتوں کو بہکاؤں گا. خدا نے بھی کہا جا شوق پورا کر لے. اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اسی انداز میں کہ جا شوق پورا کر لو. لیکن آپ شیطان کی کنسسٹنسی کو بھی دیکھیے. اگرچہ کہہ چکا ہے تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا، اس کے باوجود بھی انبیاء کے پاس گیا. یہاں بہت توجہ، جانتا ہے نتیجہ کیا ہوگا لیکن گیا. عام مومن کی بات نہیں کر رہا، انبیاء کے پاس گیا، انبیاء کی ازواج کے پاس گیا. ان کے اصحاب کس کس کے پاس نہیں؟ حضرت ابراہیم کے پاس 3 مقام پر آ گیا. یہ حضرت یونس کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ جانتا ہے نبی اللہ ہیں، اس کے باوجود اپنا کام نہیں چھوڑ رہا. کنسسٹنسی. اچھی بات تو اس سے بھی سیکھی جا سکتی ہے نا، تھکنا نہیں ہے. ہم تبلیغ کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، ہم اللہ کا کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں. ایک مرتبہ کسی کو کہا قبلہ مسجد آ جائیے گا، نہیں آیا. وہ دوسرے دن کہا کہ ان کو بلا لو، کہا جاؤ جہنم میں جائے اپنی بلا سے. یہ آپ اور میں تھک گئے، شیطان نہیں تھکتا. وہ آخر وقت تک کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک وہ روکتا ہے بے شمار. وہ روکتا ہے. کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کل چلے جانا، ابھی کل ہی تو گئے تھے. آپ نے کہا نہیں میں چلا جاتا ہوں. اچھا چلا، اب تو مایوس ہو جاؤ. نہیں ابھی بھی آئے گا. اچھا جا رہے ہو، چلو کم رکنا، نماز پڑھ کے نکل جانا. وہ اس سے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پتہ نہ کوئی مشکل ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، وہ درس ورس سننے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو نکلو گھر میں، دیکھو سب انتظار کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں سامنے لے آئے گا. اب وہ کیا پتا، بیٹھ گئے، اس کے باوجود بھی آ گیا. پتہ ہے وہ جو چیز غائب ہوئی تھی تم نے وہاں الماری میں دیکھا ہے، ادھر تو وہاں تم نے دیکھا ہی نہیں. اب وہ ذہن ادھر لگا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا بھی ادھر ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ باہر نہیں مان رہا، کسی طریقے سے ہار نہیں مان رہا. کچھ نہ کچھ کرے گا تو شک ڈال دے گا، نیت میں ہی شک ڈال دے گا. تو پتہ لگا جو عبادت بھی کر رہے تھے وہ شک کی حالت میں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، ہار نہیں مانی اس ملعون نے. تو بالکل اسی طریقے سے بھیجا تو سب کچھ خدا نے ہے، لیکن لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، عدل تم نے قائم کرنا ہے.
مقدمات ہم تمہیں دے رہے ہیں، کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں، میزان ہم تمہیں دے رہے ہیں، ایسے ہادی تمہیں دے رہے ہیں کہ تم یقیناً تمہاری مجال نہیں ہے کہ تم خود کسی کو بنا سکو، ہم تمہیں بنا کے دے رہے ہیں. لیکن معاشرے میں عدل نافذ انہوں نے نہیں کرنا، تم نے کرنا. یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے تمہیں، یہ تمہیں بیان کریں گے، یہ ہدایت تمہیں یہ کریں گے، لیکن کام تم نے کرنا ہوگا. تم کام نہیں کرو گے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اب ائمہ علیہ السلام اور خاص انبیاء علیہ السلام کا ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہوا؟ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، معاشرے میں عدل اور انصاف نافذ ہو جائے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ وہ تحریک جو کعبۃ اللہ سے شروع ہوئی، جو مکے سے شروع ہوئی، رسول اللہ نے جو تحریک شروع کی مکے سے شروع ہوئی، آہستہ آہستہ اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلا؟ مدینہ میں اسلامی فلاحی ریاست. یہ اس تحریک کا نتیجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اسلامی فلاحی ریاست کے اندر کیا ہوگا؟ حقوق کا تحفظ ہوگا اور زمین پر خدا کا قانون نافذ ہوگا. اس نفاذ کے لیے حکومت ضروری ہے. قیام حکومت اسلامی حکومت کا قیام اولین اہداف میں سے ہے. کیوں؟ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قیام کریں عدل کے ساتھ. تو جو انبیاء علیہ السلام کا کردار رہا، خاص اسی پیٹرن کے اوپر آپ کے اوصیاء علیہ السلام نے وہی کام انجام دیا، عدل کا قیام. اسی لیے رسول اللہ نے جب اپنے وصی کو پہچانوایا تو یہی کہہ کر پہچانوایا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. یعنی کہ جو عدل ہم نافذ کر رہے ہیں، جب یہ علی نافذ کریں گے تو میرے عدل میں اور علی کے عدل میں کوئی فرق نہیں ہے. کفی و کف علی، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل کے اندر سواء برابر ہے، برابر ہے. عزیزوں بہت توجہ. تو یہ جو برابری کے عنوان سے عدل نافذ ہو رہا ہے، مولا علی نے وہی عدل نافذ کیا. اس کے بعد آنے والے ائمہ نے بھی اسی عدل کے قیام کے لیے کوششیں کی. ان کوششوں کو اگر کیٹیگوریکلی دیکھیں تو 3 حصوں میں منقسم کر دیجئے. 3 ادوار میں یہ کام ہوا. پہلے دور کے ائمہ، یعنی پہلے امام سے لے کر چوتھے امام تک، یہ ایک دور ہے جس میں یہ کام ہوا. انداز الگ ہے، کام یہی ہے. دوسرے دور کے ائمہ 5ویں امام سے لے کر 8ویں امام تک، اور اگر دقت سے دیکھیں تو 8ویں امام کی مدینہ کی زندگی تک دوسرا دور ہے. تیسرا دور امام علیہ السلام کی خراسانی زندگی سے لے کر اور پھر اب تک کا دور، تیسرا دور ہے. ان 3 ادوار میں اگر اس کام کو دیکھیں تو کیسے نظر آتا ہے؟ اس انداز سے نظر آئے گا کہ پہلے دور کے ائمہ خون دے کر اس ننھی سی کوپل کی آبیاری کر رہے ہیں. وہ جو ننھی سی کوپل اسلام ہے، وہ جو رسول اللہ نے لگائی ہے، اس کی خون دے کر آبیاری کر رہے ہیں. کیوں؟ اس نے تناور درخت بننا ہے، حفاظت کر رہے ہیں، باطل نہ داخل ہونے پائے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، نہ اوپر نہ نیچے. خون دیتے ہوئے انہیں نے حفاظت فرمائی. دوسرا دور ذرا ڈیفرنٹ ہے. یہاں خون نہیں بہ رہا لیکن کام وہی ہو رہا ہے. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ قوانین اسلامیہ جو رسول اللہ نے بیان کیے انہیں من و عن ویسے ہی پہنچایا جا رہا جیسا رسول اللہ نے دیا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے ائمہ نے جہاں دین کی شرح بیان کی ہے، محافظت کی ہے، وہیں شیعی تشخص کو واضح کیا. یعنی آپ کی اور میری آئیڈینٹی کو سیکیور کیا کہ یہ جو نظریات اٹھ رہے ہیں، کہیں سے جبر کی آواز آ رہی، کہیں سے تفویض کی آواز آ رہی، تو امام علیہ السلام نے روک دیا. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ امر تو اس کے درمیان میں ہے. تو گاہے بگاہے
امام علیہ السلام نے روکنا شروع کیا کہ نہیں، اس نظریے سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس نظریے سے ہمارا تعلق نہیں ہے. وہ نظریہ جو رسول اللہ کا نظریہ ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس دور کے ائمہ نے کھل کر یہ کام کیا، اور اس دور کا نتیجہ کیا قرار پایا؟ تیسرا دور. یعنی تیسرے دور کے فاؤنڈیشن پلرز کے اندر دیکھیں گے تو دوسرا دور چھپا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کہانی اس طرح چل رہی ہے، یعنی کہ یہ 12 دری کا جہاد ہے، کسی ایک کا جہاد نہیں ہوگا، پورا کینوس دیکھنا ہوگا. اب نظر آئے گا کہ جو تیسرے دور کے ائمہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں فاؤنڈیشن پلرز میں، دوسرے دور کے ائمہ کا جہاد ہے. اور اس دوسرے دور کے ائمہ کے جہاد کی فاؤنڈیشن پلرز میں جائیں گے تو پہلے دور کے ائمہ کا جہاد ہے. تو وہ سب ایک ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تیسرے دور کے ائمہ نے کیا کام کیا اور کیا حالات نظر آئے، کس انداز کا جہاد ہوا، بہت مختصر کر دو اب یہاں پر. اور وہ یہ کہ اس دور کے اندر جہاں امام علیہ السلام وہ کام تو کر ہی رہے ہیں جو دوسرے دور کے ائمہ کر رہے تھے، ساتھ ایک اور انداز سے پہچنوائے جا رہے ہیں عالم اسلام اور عالم اقوام کی طرف. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ بحیثیت رہبر آپ کا تعارف ہو رہا ہے. یہ جو چیز بحیثیت رہبر، شاید ہمارے لیے یہ اس وقت یہ لفظ کوئی بہت زیادہ معنی نہیں رکھتا، لیکن اپنے ذہنوں کو اگر آپ 200 ہجری میں لے جائیں، اور اس دور میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت رہبر عالم اسلام کے لیے وہ بہت بڑی بات تھی اس وقت. اچھا، جہاں لوگ نام نہ جانتے ہوں، جہاں آپ کے ذکر کو دبایا گیا ہو، جہاں ان کے، میں بیان کیا کروں، اس وقت جگر کٹ جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے فقہ کے باب میں کوئی روایت نہیں مل رہی. کیا کہیں گے آپ؟ کبھی غور کیا آپ نے اس بات پہ کہ جب آپ کوئی روایت اٹھاتے ہیں قال ابو عبداللہ، قال ابو عبداللہ، یہ کیا فقط چھٹے امامی حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں کس قدر ستم ظریفی ہے یہ. اس لیے کہ اس دور کے ائمہ نے بیان کیا. کیوں؟ موقع ایسا ہے، اس سے پہلے موقع نہیں ہے. نام نہیں رکھ سکتے تھے آپ، ان کے نام سے حدیث بیان کرنا تو چھوڑیے. یہاں تک کہ میرے نظر سے کچھ ایسی روایات گزری ہیں کہ جس کے اندر جب سند بیان ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جب سند تو پوری جانی ہے رسول اللہ تک، مسئلہ یہ آ گیا کہ بیچ میں مولا علی آ گئے، نام لے نہیں سکتے، نہیں لیتے تو سند پوری نہیں ہوتی، حدیث پوری نہیں ہوتی. تو لکھا ہے قال ابو زینب، ابو زینب نے کہا. اب ڈھونڈتے رہو کون ابو زینب، سند پوری ہو گئی، نام بھی چھپا دیا، نام نہیں لے سکتے تھے. ایسے موقعوں پہ جہاں تم نام نہیں لے سکتے ہو، اب اگر وہ امام بحیثیت رہبر سامنے آ جائیں اور ایسے سامنے آئے کہ شاہی ہل کر رہ جائے کہ ملعون بیٹھا ہے خراسان میں، پھنس گیا ہے بہت سے معاملات میں. پہلا معاملہ، علویوں کی تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں، علوی مختلف جگہوں سے علم بغاوت بلند کر رہے ہیں. دوسرا معاملہ، ابھی تازہ اپنے بھائی کو قتل کر کے بیٹھا ہے، امین کو. مامون ملعون نے اپنے بھائی امین کو قتل کروا دیا. کیوں؟ تاکہ پوری عالم کے اوپر میری گورنمنٹ، میری حکومت ہو جائے. نہ فقط یہ کہ خراسان بلکہ بغداد اور اس طرف کے بھی تمام ایریاز اس کے زیر تسلط آ جائیں. عراق اور اس قسم یہ والا جو ایریا ہے پورا، یہ ممالک بھی اس کے پاس آ جائیں. سازش کے تحت اتنا خبیث ہے، اپنے بھائی کو بھی مروا دیا ہے. تو جب بھائی کو مروا دیا ہے تو کتنے ہی عباسی قبائل کے سربراہان ہیں جو کہ اس کے مخالف ہو گئے ہیں. تو خود عباسی ہے اور عباسی قبائل کی مخالفت مول لے لیا ہے. علوی بھی اس کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، عباسی بھی اس کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں. تیسرا مسئلہ کیا؟ تیسرا مسئلہ یہ کہ جو حقیقی حقدار ہے وہ مدینہ میں ہے، اور مدینہ میں جو حقیقی حقدار ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہے، کدھر ہے، کیا کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں. تو وہ تمام وہ بھی پرابلم ہے. تو اب ایسا کیا کام کیا جائے کہ میں ان تینوں محاذ پر کامیاب ہو جاؤں؟ علویوں کی تحریک بھی دب جائے،
عباسی خلفاء کی، عباسی جو قبائل کے سربراہان ہیں ان کی ہمدردیاں بھی آ جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر بھی نظر رکھوں، تو اس ملعون کا جو وزیر اعظم ہے، جو خاص وزیر ہے فاضل بن سہل، اور ادھر بھی فضل ہے، وہ بھی فضل بن ربیع ہے، تو دونوں کا فضل ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہ امین کو مس گائیڈ کر رہا ہے اور یہ مامون کو مس گائیڈ کر رہا ہے، بربک کا تھا یہ۔ تو بہرحال آگے کیا ہوا، کہتے ہیں کہ جناب اسی نے مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، اور وہ یہ کرو کہ یہ جو شیعوں کے امام ہیں نا، یہ بڑے مقدس ہیں ان کی نظر کے اندر، ان کا تقدس ختم کرو کہ یہ دنیا پرست ہے، ان کو تو یہ جاؤ حشم چاہیے، ان کو حکومت چاہیے، ان کو مال و دولت چاہیے، خرید لو ان کو، بلا لو ان کو یہاں، اور ان کو جو ہے ولی عہد بنا دو، اپنا خلافت دے دو یا کسی طریقے سے کسی عہدہ دے دو، ان کو یہاں لے کر آؤ، اپنی نظر کے سامنے رکھو، اپنی حکومت میں شامل کرو۔ تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جو علوی ہیں انہوں نے مامون کی حکومت کے خلاف قیام کیا ہوا ہے، تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ میاں کس کی حکومت کے خلاف قیام کر رہے ہو؟ اس حکومت کے خلاف جس میں تمہارے امام بھی موجود ہیں۔ دوسرے طریقے سے امام کا انٹروڈکشن ایسا جائے گا کہ دیکھو یہ بھی دنیا طلب ہے اور ان کو تو عہدے چاہیے تھے، دیکھو ہماری انہوں نے وزارت قبول کر لی۔ اور تیسرے درجے میں خود چونکہ ڈرا ہوا ہے ان عباسی قبائل کے سربراہان سے، تو جب ان کو حکومت میں شامل کرے گا تو علویوں کی حمایت آ جائے گی، تو کم از کم ایک سائڈ تو سیکیور ہو جائے گی۔ اب عباسیوں سے بھی بات کرے گا اس پوزیشن میں کہ ہاں میاں کس کے خلاف بات کر رہے ہو، میری ذرا پاور تو دیکھو کہ یہ میری اپنی سپاہی یہ ہیں اور یہ علوی الگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور رہی شخصیت امام کی تو وہ تو نظروں کے سامنے رہے گی، تو ہر طرح سے مامون کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ اس کے بعد اس نے امام کو وہاں سے بلایا۔ ایک روایت ہے کہ تقریباً 2 پیغامات جا چکے تھے، امام خراسان نہیں آئے۔ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ، 18 سال گزر گئے وہاں پر، کیا کر رہے ہیں؟ دکھنے میں تو ایسا آتا ہے کہ جب دربار میں آئے ہیں تو بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں امام نے اور بڑا اچھا رزلٹ نکلا ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود امام یہاں نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کچھ تو ایسا مدینہ میں ہو رہا ہے جو خراسان میں نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے مجھے کافی ٹائم چاہیے، وہ پھر بیان کروں گا، لیکن ابھی صرف اشارہ کر دوں۔ جانتے ہیں، جائیے جا کے ایک صفحے کے اوپر پہلے امام سے لے کر 8ویں امام کو چھوڑ کر آگے کے ائمہ تک شاگردوں کی فہرست بنائیے گا۔ میں واقعتاً شاگردوں کی بات کر رہا ہوں، شارٹ کورس والوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو قریبی ہیں، مخلص ہیں، میں واقعتاً ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو ہونہار شاگرد ہیں ان کی فہرست بنائیے، اور اکیلے امام رضا کے شاگردوں کی فہرست بنائیے۔ آپ کو حیرت ہوگی، وہ تمام فہرست ایک طرف ہوگی اور 8ویں امام کے شاگردوں کی فہرست ایک طرف ہوگی۔ 303 نام تو میں پڑھ چکا ہوں، 303۔ ان میں سے ایک شخصیت جس کا نام آپ آج کل ماشاءاللہ ترانوں میں سن رہے ہیں، مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے جن کا نام ترانے میں؟ علی بن مخزیار۔ علی بن مخزیار 8ویں امام کے صحابی ہیں۔ صلی کس کیلیبر کے ہیں ایک بات کہوں گا، سمجھ جائیں گے۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے 35 کتابیں لکھی ہیں۔ He was the writer of 35 books۔ امام کے شاگرد ہیں۔ کانفیڈنس دیکھیے اور امام کی تائید دیکھیے۔ علی بن مخزیار گویا چلتی پھرتی یونیورسٹی ہیں اس دور میں۔ میں آج سے کوئی 20-22 سال پہلے کی بات ہوگی، تو 97 کی بات ہے، زیادہ ہو گیا تھا، 1997 میں جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے ان کتابوں کی بھی
نکالا تحقیق کے، اس میں وہ کتابیں کون سی جو لکھی تھی بھائی 35 کتابیں لکھ دی انہوں نے. کتاب النکاح، کتاب الحج، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، صوم پہ پوری کتاب، نماز پر پوری کتاب، حج پر پوری کتاب. ان کو کوئی اور موضوع نہیں مل رہا. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک شخص ہے جو فقہ کے اوپر کتابوں پہ کتابیں لکھ رہا ہے، کچھ تو پرابلم ہے، کوئی اور موضوع نہیں لکھ رہا. وہ عقائد پر ہاتھ نہیں رکھ رہا، وہ احکام پر ہاتھ رکھے ہوئے. اس کا مطلب کہ کوئی جنگ اس طرح کی جاری ہے کہ جس محاذ پر وہ لڑ رہا ہے. اب ہم نے جب اس انداز سے دیکھا تو ہمیں وہ جنگ نظر آ گئی. غلات نے سر اٹھایا ہوا ہے، غالیوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، جو انکار کر رہے تھے ضروریات دین کا. نماز کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ دو، ختم. پرانے وہ لوگوں کو بھی تھی، تمہیں ضرورت تھوڑی ہے. یہ روزہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. جو ضروریات دین کی بے احترامی کر رہے تھے چھوڑ رہے تھے. آج بھی کہیں سننے کو مل جائے گا نا کہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھا گیا دنیا میں کربلا والے، تم کیا پڑھو گے، چھوڑ دو، ضرورت نہیں ہے، بس وہ بخشوائیں گے. تم فقط بس ان کا نام کر لی، اب بات ختم ہو گئی، جنت میں چلے گئے. انہوں نے پوری کتابیں لکھ دی اس کے اوپر کہ بھائی یہ ہے نماز، یہ ہے حج، یہ ہے زکوٰۃ، یہ ہے نکاح. اللہ اکبر. محرمات سے نکاح تک جائز کر دیا تھا انہوں نے. جناب انہوں نے پوری کتاب لکھی، کتاب النکاح. تو یعنی ان نٹشل امام علیہ السلام جہاد کیا کر رہے ہیں، یعنی کہ فی زمانہ، اس زمانے میں جو فتنہ اٹھا ہوا ہے، امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو ایسا تیار کیا کہ ہر شاگرد چلتی پھرتی یونیورسٹی تھا. اور امام علیہ السلام کے افکار کی اس انداز سے دفاع کر رہا تھا. یہ امام علیہ السلام کی تائید تھی. اس کے لیے تو کیا تھی، اب یہی چیز آج کے دور میں کاپی پیسٹ کیجئے. 1440 ہجری میں میرا اور آپ کا جہاد کیا ہوگا، یہی ہوگا اور کیا ہوگا. امام علیہ السلام کے علوم اور ان کا ویژن اور مشن، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا. اس سے ہٹ کر کوئی ویژن اور مشن نہیں ہے. کھل کر بات کریں، مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر زیارت پر جا رہے ہیں، میں مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں. مجھ سے کسی میرے شاگرد نے پوچھا میں کربلا جا رہا ہوں، بتائیے میں کیا لے کر جاؤں. دنیا پوچھتی ہے کیا لے کر آؤں، وہ کہہ رہا ہے کیا لے کر جاؤں. ہاں لے کر جائیے. مطلب آپ امام حسین علیہ السلام کو کیا دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً درود کا تحفہ ہے جس سے وہ یقیناً، لیکن کیا چیز ہے جو ان کو بہت محبوب ہے. یہ تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے دے رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ تو بھیج رہا ہے. یہ بتلائے تم کیا چیز دو گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی تمہیں کہے کیا تم کیا دے سکتے ہو، کیا تم کیا فلاں بیٹھ کر رہ جاؤ، کوئی کہہ سکتا ہے. لیکن جہاں سے میں بات کر رہا ہوں میرے درد کو سمجھیے. جی ہاں تم دے سکتے ہو. امام کو خوش کر سکتے ہو. کیسے خوش کر سکتے ہو؟ امام کو ایسے خوش کر سکتے ہو کہ امام کا ایک فرزند ہے جو پردہ غیب میں ہے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کا ظہور ہو جائے، اور وہ عدل جو وہ قائم کرنا چاہتے تھے وہ زمین کے اوپر قائم ہو جائے. وہ بڑی شدت سے اس دن کو دیکھ رہے ہیں کہ کب میرا فرزند ظہور کرے اور کب وہ عدل و انصاف سے زمین پر ہو جائے. امام کو تحفہ دینا چاہتے ہو تو یہ تحفہ دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظہور نہیں فرما رہے ہیں. کیوں نہیں فرما رہے؟ ناصر آمادہ نہیں ہے، نصرت کرنے کے لیے لوگ اویلیبل نہیں ہیں. تو آؤ ہم ناصر امام بنتے ہیں. ہم پہلے درجے میں ناصر بنتا ہوں، دوسرے درجے میں معاشرے کو تیار کرتا ہوں. لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، سورہ حدید کی 25ویں نمبر کی آیت کے اوپر عمل کرتا ہوں. آج معاشرہ آمادہ ہو جائے اس عدل کو لینے کے لیے جو رسول اللہ نافذ کرنا چاہتے تھے، اگلے ہی لمحے ظہور ہو جائے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر.
بتائیے یہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ یہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ اور اگر غور کرو تو یہی دینے کے لیے جاتے ہیں، قلبی لقلبکم سل، میں آیا ہوں یہاں اقرار کرنے کے لیے کہ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب جدا ہونے کو تیار نہیں ہے، یہی چاہتے ہیں امام۔ بس اگر جڑ گیا ہے تو ہم سے طلب کرو۔ میں آپ سے طلب کرتا ہوں کیا؟ میں طلب کرتا ہوں رزق۔ کون سا رزق؟ میں وہ رزق طلب کر رہا ہوں کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لینے والے کے ساتھ مل کر جہاد کروں۔ بتاؤ مانگا کہ نہیں مانگا؟ یہی تو مانگا، یہی تو لے کر گئے تھے، نصرت کا تحفہ لے کر گئے تھے۔ آپ نے حل من ناصر کی صدا لگائی تھی نا، لبیک یا حسین، آ گئے، میں مدد کرنے آیا ہوں، اور مدد کیا کروں گا؟ وہ نظام قائم کروں گا۔ تو بس اسی طریقے سے مامون نے اپنے اس مذموم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو بلا لیا۔ امام کیا کر رہے تھے؟ علی بن محزیار تیار کر رہے تھے۔ وہ خراسان میں نہیں ہو سکتا ہے، وہ وہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ ابا صلت حروی دوسرا نام ہے جو نیشاپور میں موجود ہے۔ نیشاپور میں کیا کر رہے ہیں؟ ابا صلت خود مدنی ہے، یہ مدینہ سے نکل کے نیشاپور کیا کرنے چلے گئے؟ اور جانتے ہیں نیشاپور فقط وہ تو ان کا مسکن ہے، لیکن اصلاً سفر میں رہتے تھے۔ وہ بصرہ پہنچے ہوئے تھے، وہ کبھی یمن پہنچے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ایک حدیث فلاں جگہ پر موجود ہے، ایک اس کا راوی وہاں موجود ہے، مولا علی کی شان میں ایک حدیث ہے، وہ فلاں نے بھی روایت کی ہے، یمن میں رہتا ہے، یہاں سے سفر کر کے جا رہے ہیں کہ مجھے وہ روایت دے دو۔ اس کی خدمت کرتے تھے، اس کی جوتیاں اٹھاتے تھے، کہتا تمہیں خدا کا واسطہ مجھے روایت دے دو، مجھے وہ سند بتاؤ جس سے تم نے یہ سنا ہے۔ اور جاتے تھے دوسرے محلے میں، اس محلے کی روایت تو پتہ ہے، اس محلے میں جا کر روایت لیتے تھے۔ یعنی مولا متقیان کی فضیلت کے بعد میں جو روایات دوسرے طرق سے آئی ہیں، ابا صلت ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں تلاش کرتے تھے، لکھتے تھے، تاکہ مولا علی کی فضیلت کو لکھ سکیں اس طریقے سے کہ تم جھٹلانا چاہو بھی تو جھٹلا نہ سکو، اس لیے کہ ان منابع سے بھی وہ آئی ہوئی ہیں جس پر تمہارا اعتقاد ہے۔ دنیا ان کو نوکر کے نام سے جانتی ہے، دنیا ان کو غلام کے نام سے جانتی ہے۔ محدث ہیں، محدث۔ اس حدیث کو لینے کے لیے اگر نوکر بن جائیں کہیں تو تمہاری نظر میں نوکر ہوں گے، لیکن اصلاً کون ہے؟ کیا خدمت کر رہے ہیں؟ علی۔ اب یہاں جوانوں سے میں کہوں، اگر ابا صلت حروی ایک روایت لینے کے لیے یمن چلے گئے تو مجھے بتلاؤ مولا علی کی شان یا مولا علی سے مروی روایات لینے کے لیے تمہارے شیلف کے اندر نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایک روایت لینے کے لیے یمن جایا جا سکتا ہے، تمہارے تو شیلف میں نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے، کتنی بار کھولی ہے؟ نہیں کھولی۔ تم تو ابا صلت کا حق ادا نہیں کر سکتے، امام رضا کا حق کیا ادا کرو گے؟ تم تو ابا صلت کے مقروض ہو۔ وہ کہیں گے میں نے اپنی زندگی ختم کر دی ایک روایت کو لینے کے لیے، تمہیں اتنی توفیق نہ ہوئی کہ شیلف سے نکال کر پڑھ لو ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول کے اندر، اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے تم ایک کتاب نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے پوری زندگی ختم کر دی۔ ایسا ہی ہے تو سمجھیے، میں نے مثال دی ہے فقط۔ تو بس امام علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ اب امام کا جہاد کیا ہے؟ عدل کو قائم کرنا ہے، اپنے حق کا دفاع کرنا ہے۔ سامنے ملعون بیٹھا ہوا ہے اور کرتا کیا ہے؟ اپنی عبا اتار دیتا ہے، کہتا ہے میں نے لباس خلافت اتار دی، آپ کا حق ہے، آئیے۔ امام علیہ السلام کا جواب، اور جواب سے پہلے دعا۔ امام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہماری اس حق کا دفاع کیا جسے لوگوں نے بھلا دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ آئیے بیٹھیے خلافت پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمارے اس حق کا دفاع کیا جسے لوگوں نے بھلا دیا تھا۔ ہمارے ذکر کو محو کرنے کے لیے مال خرچ کیے گئے تاکہ ہمارا ذکر ختم ہو جائے، لیکن آج بھی ہمارا ذکر زندہ ہے۔ اس کے بعد پھر متوجہ ہوئے ہیں کہ اے مامون یہ بتلا، اگر یہ خلافت جو تم مجھے دے رہا ہے تیری ہے
اور اللہ نے تجھے یہ لباس خلافت دیا ہے تو کیا حق پہنچتا ہے تجھے کہ جو لباس تجھے خدا نے پہنایا ہے وہ اتار کے تو کسی اور کو دے دے؟ اور اگر یہ تیرا نہیں ہے تو پھر تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ جو چیز تیری ہے ہی نہیں وہ تو کسی اور کو دے دے؟ ششتر رہ گیا، پریشان ہو گیا، یا اللہ کیا جواب دے، اپنے سامنے لے کر رہ گیا۔ امام نے اس کے مکر کو وہیں ختم کر دیا، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ میں نے بس 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جب اس جواب کو سننے کے بعد اس کی جرأت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ کہیں، ٹھیک ہے پھر آپ ولی عہدی قبول کریں۔ ولی عہدی میں بھی آپ نے انکار کیا، اور جب آپ نے انکار کیا دربار میں تو آپ نے قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، نہیں لے رہے، بعد میں پریشرائز کیا، اور پریشرائز کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں وہ سلوک کروں گا جو میرے اجداد نے کیا ہے آپ کے ابھی کے ابھی یہیں پر۔ تو امام نے پھر اس کو قبول کیا، مشروط قبول کیا، اور شرائط رکھ دی۔ شرائط کیوں رکھی؟ تاکہ مورخ لکھے کہ امام نے ان شرائط پہ قبول کیا ہے، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ کہتے ہیں کسی کو کسی مقام سے ہٹاؤں گا نہیں، فتویٰ نہیں دوں گا، قضاوت نہیں کروں گا، وہ چیز جو کہ قائم ہے اس کو تبدیل نہیں کروں گا۔ بتائیے جو یہ کام نہیں کرے گا تو پھر ولی عہد کیا کرے گا؟ مطلب سارے جو جسے وہ JDs کہتے ہیں نا، جاب ڈسکرپشن، آپ نے کہا یہ کچھ نہیں کروں گا تو بس فقط ایک ٹائٹل رہ جائے گا ولی عہد کا جو کہ اس کے اوپر آ گیا۔ پریکٹیکلی ولی عہد نہیں ہوں، تم زور زبردستی کر رہے ہو تو میرے نام کے ساتھ ولی عہد لگا دو، میں قبول۔ دیکھا جائے تو امام نے یہ کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ قبول کر لیا، قبول نہیں کیا۔ میں مثال دے دوں، مثال ایسے دے دوں، وہ حالانکہ بڑی بھونڈی مثال ہے لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ پیرالل لائنز ہوتی ہیں، وہ ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ تو میتھمیٹیشین کہتا ہے کبھی نہیں ملتی۔ فزکس سے پوچھو، وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ انفینٹی میں مل جاتی ہیں۔ تو کہنے کا انداز ہے، تم کہو فزکس نے ملا دیا، کہاں ملایا؟ غور تو کرو، کہتا ہے انفینٹی پہ ملتی ہیں۔ جس دن تمہیں انفینٹی ملے گی اس دن یہ لائن ملی ہوئی ملے گی، نہ تمہیں کبھی انفینٹی ملے گی نہ کبھی یہ لائن ملے گی۔ یہ تو کہنے کا انداز ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ولی عہدی بھی اس انداز سے قبول کی کہ ہاں میں قبول تم جو کہہ رہے ہو اس شرط پہ مان لیتا ہوں۔ جب یہ شرائط سامنے رکھتے ہیں تو ولی عہدی تو وائڈ اینڈ نل ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام کا جہاد اس انداز سے نظر آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے حق کا دفاع کیا، اور خود کو بحیثیت رہبر نہ فقط یہ کہ پہچانوا دیا بلکہ عالم اسلام، نہ فقط عالم اسلام بلکہ عالم اقوام کے اندر امام علیہ السلام نہ فقط یہ کہ بحیثیت رہبر پہچانے گئے بلکہ خود اسلام اس انداز سے پہچانوایا گیا کہ اسلام کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسی لیے اگر کوئی سوال ادھر ادھر سے آتا تھا اور خلیفہ بھی جواب نہیں دے پا رہا تو مجبور ہو کر انہی کو سامنے کرتا تھا اور یہی جواب دیتے تھے۔ آنے والا بھی کہتا تھا کہ اگر یہی سارے جواب دے رہا ہے تو تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے امام علیہ السلام نے کس چیز کو ثابت کیا؟ اگین اپنی علمی برتری کو ثابت کیا، بالکل اس طریقے سے جب آدم کو خلیفہ بنایا تھا تو آدم کا جو کریڈیبلٹی ہے، جو ان کی قابلیت ہے کس طریقے سے سامنے آئی؟ وہ بھی ان کی صفت علم تھی جو سامنے آئی، اسی صفت سے وہ خلیفہ پہچانوائے گئے۔ بالکل اسی طریقے سے امام علیہ السلام بھی اس انداز سے جہاد کرتے ہوئے نہ فقط خود پہچانوائے گئے بلکہ شیعہ بھی بحیثیت قوم، ایک میچیور قوم کے طور پر سامنے آئے کہ جو کہ اس طرف آمادہ تھے کہ ایک حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ اس انداز سے امام علیہ السلام نے انہیں پہچانوا دیا۔ بس عزیزوں، آج کے دور میں اگر امام کے جہاد سے ہمیں کچھ لینا ہے سبق تو وہ یہی لینا ہے کہ جس طریقے سے علی بن مہزیار امام رضا کے لیے اس انداز سے سفارہ تھے، بالکل اسی طریقے سے آج میں اپنے امام زمان کے لیے سفارہ ہو جاؤں اور ہر وہ کام کروں کہ جس سے ظہور کی زمینہ سازی ہوتی ہو
اس کو انجام دو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس انداز سے جہاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا جو ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ رحم اللہ۔ بس ایک مرتبہ سورہ ہم پڑھ کر تمام اپنے گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے، اور خاص علماء ربانیین جو اس دار فانی سے رحلت کر چکے، اور آج تو عباس حلت کا نام کتنی بار لیا گیا، ان کو، اور علی بن مہزیار، خاص اصحاب ائمہ کو شامل کرتے ہوئے، اور خاص سید کوثر علی نقوی ابن سید اسد علی نقوی کو شامل کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔